ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کامل کامل را رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تراویح ادا کرنے کی بھی توفیق عطا کر رہا ہے اور پھر ہمیں اپنے کلام کے درس کے لیے بیٹھنے کی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو انسان کوئی عمل خیر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ الحمدللہ ہم تراویح کے بعد درس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حاضری بھی قبول فرمائے اور بقیہ تمام دروس میں جب تک زندگی باقی ہے، زندگی کے آخر لمحات تک اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے، صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت، عقیدت اور وفا نصیب فرمائے۔ آج نماز تراویح میں سورۃ النساء کا اکثر حصہ ہم نے سماعت کیا اور الحمدللہ 5 پاروں کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ آپ حضرات نے آج نماز تراویح کی 5ویں رکعت کے اندر جس بات کو سماعت کیا اور جس آیت کریمہ کو سماعت کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا درس عطا کیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض پر بعض کے مقابلے میں جو فضل فرمایا تم اس کی تمنا نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کا اس انداز میں سوال کرے کہ جس سے حسد کی بو آتی ہو، اس سے روکا گیا۔ فرمایا یہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جو دینا چاہا اس کو عطا کیا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے درجات کو مختلف رکھا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی رب العالمین نے اپنے بندوں کے درجات کو مختلف رکھا۔ فرمایا دنیا میں کسی کو مال و دولت کے اعتبار سے، اس کو دیگر نعمتوں کے اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دی،
اس کو زیادتی عطا کی. دین کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بہت سو کو بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی. اب تم کسی کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یا کسی کے دینی منصب کو دیکھ کر ہرگز یہ تمنا نہ کرو کہ یا اللہ یہ کاش میرے پاس ہوتا، میں اس کا حقدار تھا، میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر لیتا. اور پھر یہ بھی منع کیا کہ تم حسد بھی نہ کرو کہ کاش اس سے یہ چھن جائے، میں اس کا حقدار ہوں، مجھے یہ مل جائے. فرمایا رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے. تمہیں جو اللہ نے دیا تم اس پر شکر ادا کرو. بہت بنیادی بات ہے. اگر بندہ اس کو سمجھ لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. خواتین بھی توجہ اور ہم بھی توجہ. رب نے فرمایا تم میری تقسیم پر اعتراض مت کرو. میری مرضی، میں نے جس کو جو چاہا دیا اور جس کو جو چاہوں گا دوں گا. اور مفسرین نے فرمایا دونوں صورتوں میں منع کیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خود تمنا شروع کر دے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو، کاش یہ مجھے بھی مل جائے، کاش مجھے اس کے بدلے مل جاتا، کاش اس سے یہ چھین لیا جائے، میں اس کا حقدار ہوں. فرمایا ان چیزوں کو رب العالمین نے ناپسند کیا. خاص طور پر حسد سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. ہاں اگر تمہیں کسی کا کوئی منصب، کسی کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے تو اس کا طریقہ اگر مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ یا اللہ میرے بھائی کو جو تو نے یہ نعمت دی ہے، میری بہن کو جو تو نے نعمت دی ہے، اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما اور اس کو برکت دے، اور اللہ اگر میرے لیے بہتر ہو تو مجھے بھی یہ عطا کر. یہ طریقہ ہے. اب پیسے والے کو دیکھ کر، مالدار کو دیکھ کر، شہرت والے کو دیکھ کر، منصب والے کو دیکھ کر ہمیں کسی سے نہ متاثر ہونا ہے، نہ ہمیں اپنا جذبہ کم کرنا ہے، نہ ہمیں احساس کمتری کی طرف جانا ہے، اور نہ ہمیں معاذ اللہ اپنے رب سے بدگمان ہونا ہے، نہ ہمیں اپنے رب کی تقسیم پر سوال کرنا ہے. نہیں، بندہ یہی سوچ لے کہ جو مجھے رب نے دیا کیا میں اس کے بھی قابل تھا؟ مجھے جو میرے رب نے دیا میں اس کے بھی قابل ہوں؟ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ میں آگے بڑھوں. تو اللہ نے منع کر دیا. فرمایا تم تمنا بھی نہ کرو، تمہارے دل میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے. اس کو دیکھو نا یار، اس کے کاروبار میں کیسی ترقی ہے، اس کی پارٹیز کتنی ہیں، اس کا کام کیسا ہے، اس کی فیلڈ کتنی اچھی ہے، کاش مجھے بھی تھوڑا سا موقع مل جائے. اور بعض لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اس قدر انسان اگر دوسرے پر نظر رکھتا ہے اور اس قدر اگر انسان کی دوسرے سے امیدیں ہیں تو پھر وہ رب کو جواب کیا دے گا کہ یار کاش مجھے اس کا جھوٹا پانی مل جائے، کاش کسی بہانے میرا اس سے لنک ہو جائے، کاش کسی وجہ سے میں اس سے جڑ جاؤں، میری لائن بن جائے گی، مجھے کوئی اس سے ملا دے تو میرا یہ ہو جائے گا. ارے یہ کیا اوقات ہے، بندہ بندے کو کیا دے گا؟ وہ مالک ہے جو سب عطا کرنے والا ہے. تو اس کی دین پر نظر رکھ، تو اس کی ذات پر نظر رکھ، جو بہتر ہوگا رب تجھے عطا کر دے گا. فرمایا تم تمنا مت کرنا. کس چیز کی؟ کہ تم میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دی ہے، دینی اعتبار سے بھی دی ہے. اور بزرگوں نے تو یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ نے جس کو سائیکل دی اس کو سائیکل کا حساب دینا ہے، جس کو بائک دی اس کو بائک کا حساب دینا ہے، جس کو گاڑی دی اس کو گاڑی کا حساب دینا ہے، جس کو اللہ نے بنگلہ دیا اس کو بنگلے کا حساب دینا ہے، جس کو فلیٹ دیا اس کو فلیٹ کا حساب دینا ہے، جس کو جھونپڑی دی اس کو جھونپڑی کا حساب دینا ہے. بات ختم ہو گئی. فرمایا تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی پر سوال اٹھاؤ، کسی پہ نظر رکھو، یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمہارا دل للچائے. اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے. فرمایا تم میری طرف توجہ رکھو، تم کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. اور پھر اسی آیت کریمہ میں دوسرے حصے میں فرمایا، اور یہ تو بہت عجیب بات ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری تو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. جب جہاد کے فضائل پر عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مدینہ پاک میں باتیں سنی، قرآن کی آیات سنی کہ مجاہدین کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ملتا ہے، جہاد کرنے والا اس درجے کو پہنچتا ہے، شہید کا یہ درجہ ہے، تو عورتوں کی تمنا ہوئی. وہ وقت ایسا تھا نا کہ یہ جہاد کاش ہم پہ بھی فرض ہوتا. عورتیں کہنے لگی حضور کی بارگاہ میں کہ کاش جہاد ہمارے لیے بھی فرض ہوتا تو ہم بھی تو مردوں کی طرح اجر پاتے نا. سوچ کیا تھی. آج تو گاڑی ایک جیسی لینی ہے، مقابلہ کرنا ہے، آج تو کپڑوں میں مقابلہ کرنا ہے، نیکی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. وہ اہل مدینہ کی خواتین کا دل للچایا
کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ یہ مقام دیتا ہے. تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش جہاد ہم پر بھی ہو, ہم بھی راہ خدا میں نکلیں اور اللہ کی راہ میں ہم بھی شہید ہو جائیں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی بھی دی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے میدان جہاد میں لڑنے میں فضیلت رکھی ہے, اور تمہارے لیے کئی اور معاملات کے اندر وہ جہاد والا ہی اجر رکھا ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا جب تم شوہروں کی خدمت کرتی ہو, جب تم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, جب تم بچے جنتی ہو, تو رب العالمین تمہیں وہی اجر عطا فرما دیتا. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے ان کے اعمال کا ان کا حصہ ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا اپنا حصہ ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں تعلیم دی واسألوا اللہ من فضلہ, اور اے لوگوں تم اللہ سے اس کا فضل مانگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو یہ مفہوم ملتا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ بہت مقبول ہو جاتا ہے, اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے. تو آج کے درس میں ہمارے لیے یہ بات بھی ہے کہ جب بھی ہم رب سے مانگیں اس کا فضل مانگیں, اس کا فضل مانگیں. فرمایا اس کا فضل بہت وسیع ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اور جس کے ساتھ رب کا فضل شامل حال ہو جائے وہ پھر ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے. اور یہ بھی خیال رکھیں آج کی درس کی مناسبت سے, دنیاوی اعتبار سے ہمارا کبھی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا, اللہ عدل فرمائے گا, دیکھنا اللہ کی بارگاہ سے پکڑ آئے گی. یہ جملے بہت سخت ہیں. پہلے تو دنیاوی اعتبار سے مسلمان کا مسلمان کے لیے جملہ بولنا ہی منع ہے, غیر مناسب ہے. اور دوسری بات, عدل کی ہم بات کریں, اللہ عدل فرمائے تو انسان زمین پہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا. یہ تو اس کا فضل ہے کہ ہماری بات بنی ہوئی ہے. ہم نے اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص جس کو قاضی نے ناجائز طور پر سزائے موت دی, اور اس کی سزائے موت کا وقت قریب تھا, وہ جیل کے اندر موجود اللہ سے یہ التجا کرتا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ عدل فرما, یا اللہ میرے ساتھ عدل فرما, یا اللہ میرے ساتھ عدل فرما. کیونکہ وہ شخص بظاہر بے قصور تھا اور قاضی نے اس کو غلط سزا دی. اب عین اس کی سزا کا وقت قریب آنے لگا تو اس کو آواز آئی کہ یہ ہمارا عدل ہی ہے, کیونکہ جب تو فلاں وقت فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آئی تھی اور تو نے اس کو کچل دیا تھا, تو میرا عدل یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. تو ہم عدل کے کہاں قابل ہیں, نہ ہم کھڑے رہ سکتے. اللہ سے ہمیشہ فضل مانگے اور اللہ سے اس کے محبوب کے صدقے فضل مانگے. جب فضل ہوتا ہے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو آج کے درس کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی رب العالمین سے مانگنا ہے تو کیا مانگنے, بولے اس کا فضل مانگنے. یا اللہ ہمیشہ ہم پر اپنا فضل فرمائے. فرمایا اللہ رب العالمین فضل فرمانے والا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اپنے اعمال سے نہیں, رب کے فضل ہی سے جنت میں جائیں گے. اللہ رب العالمین کے فضل ہی سے انسان کو قیامت کے دن جنت کی نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی. پھر آپ نے آج کی تراویح کی 10ویں رکعت کے اندر مشہور آیت کریمہ سماعت کی. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور محبوب جب یہ آپ کی امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں,
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے پیارے رسول آپ بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ان کی سفارش کریں، ان کے لیے معافی طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو مغفرت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جاؤکا، محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب بخشنے والا اللہ ہے۔ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بخشش سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ بخشش سب سے بڑی نعمت، کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا یہ نعمت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن انسان اس آیت پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک چاہتی کیا ہے، کہ بخشنے والا بھی میں ہوں، مغفرت کی نعمت دینے والا بھی میں ہوں، لیکن میں اسے دیتا ہوں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ فرمایا حبیب جب بھی آپ کا امتی اپنی جان پر ظلم کرے، گناہ کی وجہ سے ظلم کر لے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ایک تو یہ کہ حضور کی بارگاہ میں آنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، رسول اللہ کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ انسان کی مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، حضور سے محبت ضروری ہے، حضور سے پیار ضروری ہے، حضور سے قرب ضروری ہے، رسول اللہ سے نسبت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ فرمایا آنا حضور کی بارگاہ میں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، بات پوری ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، آنا ہے حضور کی بارگاہ میں، پھر تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے استغفار کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، حضور بھی استغفار کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک تک کا معاملہ ہے، تو یاد رکھیں یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے آئے ہیں، اور تفسیر کے اندر حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 3 دن بعد، یہ بھی دلیل مل گئی، حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے 3 دن بعد ایک شخص دیہاتی عربی روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی قبر انور کے پاس پہنچا اور یہ آیت گنگنانے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پڑھا اور سنا اور ہم اس پر ایمان لائے کہ جب بھی جان پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بھی اپنی جان پہ ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ یہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبر انور پر آ رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، مولا علی خود اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اس عربی نے جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں آ کر ان جذبات کا اظہار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جواب آیا کہ رب العالمین نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے تو ایک غلام مدینہ پاک بھی پہنچتا ہے، اسی لیے ایک غلام حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کمی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ اللہ کی عطا سے میری مغفرت کروا دیں، اللہ کی عطا سے مجھے اللہ کی بارگاہ سے بخشش دلوا دیں۔ تو آج کے درس کے اندر یہ عقیدہ بھی واضح ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، وہ بھی حضور کے در سے ملتی ہے، اور رسول اللہ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو پھر انسان پر کرم ہوتا ہے۔
جب مغفرت کے لیے رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر اور کون سی نعمت ہے جو حضور کی بارگاہ سے نہ ملتی ہو۔ اسی لیے میرے امام نے یہ فرمایا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ فرمایا حضور کے وسیلے کے بغیر انسان سمجھے کہ مجھے کچھ مل جائے گا تو یہ راستہ درست نہیں۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے در مصطفیٰ سے، رسول اللہ کے صدقے وسیلے سے ملتا ہے۔ اب جو تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی ہے اس میں بقیہ آیت جو آپ نے سماعت کی، بہت اہم ترین آیت کریمہ آج کی تراویح کے اندر آپ نے سماعت کی، اور اس کی روشنی میں ہم اور آج کے مسلمان کہاں کھڑا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی میں ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، تو تم ان کی مدد کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی بارگاہ سے تو ہمارے لیے کوئی مدد کا راستہ نکال، اللہ تو اپنی بارگاہ سے ہماری مدد فرما۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ مومنو تم جہاد کرنے میں کیوں پیچھے رہتے ہو؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ان کا لڑنا ہوتا ہی اللہ کی راہ میں ہے، واللہ ہی کے لیے لڑتے ہیں، تو جب اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو فریب ہے وہ بہت کمزور ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جب نزول ہوا، فتح مکہ سے پہلے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو مکے میں نئے مسلمان موجود تھے کمزور، جو ہجرت نہیں کر سکے، اور انہیں کافروں نے اپنی پکڑ میں لے لیا، ان پہ بہت ظلم کیا، بہت زیادہ انہیں تکلیفیں دیں۔ اب وہ جب کافروں کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کافروں کے نرغے کے اندر موجود ہیں، تو وہ مسلمان اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال۔ تو رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کہیں، جب آپ کا رب کہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا اور رب العالمین نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ ایک بات اسی سے متصل آیت کریمہ، اسی کے ساتھ 11ویں رکعت میں آپ نے آیت سنی، ان دونوں کی روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا، میں پھر اپنی بات مکمل کروں گا۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا کہ جنہیں یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جب مکے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں، ہمیں حضور اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تک اللہ کی بارگاہ سے جہاد فرض نہیں ہوا، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی صرف نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی ہے۔ تو رب فرماتا ہے حبیب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جب تک ہم نے جہاد فرض نہیں کیا تھا، صرف نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی، تو وہ نماز اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے آپ کو غور کریں اس آیت کی روشنی میں۔ اب قرآن کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ،
جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ جہاد فرض ہونے کے بعد لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ، جس اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت وہ ڈرنے لگا، اور یہاں تک وہ کیا اٹھے، وقالوا ربنا، اے اللہ، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں ہم پر جہاد فرض کر دیا؟ نماز اور زکوٰۃ تک دین ٹھیک تھا نا، نماز اور زکوٰۃ تک دین ٹھیک تھا نا، تو نے جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں ہمیں تھوڑی اور مہلت نہیں دی زندگی میں، تھوڑا ہمیں اور وقت مل جاتا کہ ہم اپنی زندگی بسر کر لیتے، یہ جہاد کیوں فرض ہو گیا؟ تو رب نے فرمایا قل، حبیب آپ ان پوچھنے والوں کو یہ جواب دے دیں، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے نا، نیک اعمال کرو گے اور راہ خدا میں تم شہید ہو جاؤ گے، یاد رکھو رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو کاغذ چڑھا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا۔ اور فرما آگے بھی سنو، تم اگر جہاد فرض ہونے کے بعد بھی لڑنے کے لیے نہیں نکلتے اور تم جہاد سے جان چھڑاتے ہو موت کے خوف کی وجہ سے، تو یاد رکھو اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں اچک لے گی، موت آئے گی تو تمہیں پکڑ لے گی، تم جہاں بھی ہوگے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی پناہ لے لو تو بھی موت مضبوط قلعوں سے بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ اب ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم جتنے آپس میں لوگ موجود ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہم ہیں، ہمارا کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ نماز پڑھو، بولیں یہی ہے نا، روزہ رکھو، بس زکوٰۃ دو، باقی کہاں تم ان لبیک والوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، کہاں تم لوگوں روڈ پہ نکل آتے ہو، کہاں تم نکلتے ہو؟ یاد رکھیں قرآن کی آیت کیا کرے، واضح جہاد کا حکم اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے اس کیٹیگری کے مسلمان کو بھی ذکر کر دیا کہ جو کہتا تھا یہ نماز اور زکوٰۃ ہی تو ٹھیک ہے نا، یہ جہاد فرض کیوں ہوا؟ فوراً قرآن نے ان کا رد کر دیا کہ تم جہاد سے کیوں جان چھوڑا رہے ہو؟ جیسے رب نے نماز فرض کی ایسے ہی اللہ نے جہاد فرض کیا، تو جب اللہ کے دین کی خاطر نکلنے کی باری آئے تو جیسے انسان مسجد میں اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، ایسے ہی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر وہ میدان میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مولا تیری مرضی ہے، جو تیرا حکم ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چوتھے پارے میں آپ نے کل آیت کریمہ سماعت کی تھی، اور اس کے نزول کے اعتبار سے ایک بات عرض کروں، احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، 300 منافقین نے راستے میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی آ گئے، اور وہاں آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ بولیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، حبیب جو آپ کو میدان جہاد میں تنہا چھوڑ کر اگرچہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، رب فرماتا ہے جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ تو جب دین کو میدان میں نکلنے کی حاجت ہو نا، اور دین کے لیے جب میدان میں آنے کی بات ہو اور اس وقت کوئی مسجد میں بیٹھے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کے منافی کام کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہاں نماز کے وقت پہ نماز ہوتی ہے، اور آج ہی آپ نے، میرے پاس وقت نہیں ہے، آج ہی آپ نے مجاہدین کو نماز کیسے پڑھنی ہے میدان جہاد میں اللہ نے آج ہی طریقہ بتایا کہ ایک گروہ پہلے پڑھ لے، اسلحے کے ساتھ پڑھے، پھر دوسرے، آج ہی آپ نے سنا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل بتاتا کہ میدان جہاد میں مجاہدین کو نماز کیسے پڑھنی حضور کے پیچھے، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، فلسطین کو دیکھیں، برما کو دیکھیں، افغانستان کے معاملات تھوڑے ٹائم پہلے تک دیکھیں، پھر آپ یونس کو دیکھیں، پھر ہندوستان میں مسلمان کو دیکھیں، پھر آپ برما کی بچے سب کو دیکھیں، کہاں ہے ہماری اسلامی ممالک کی افواج، کہاں ہے مسلمانوں کا جذبہ؟ کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں۔ مولانا کون سی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ابھی بھی یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں صرف نماز و زکوٰۃ ہی ہونی چاہیے۔ وہ جو ایک گروہ تھا ان کی فوراً اصلاح کر دی گئی کہ جس رب نے نماز کا حکم دیا اسی رب نے جہاد کا بھی حکم دیا۔
تو جو رب کے لیے ایمان لایا نا، پھر وہ اپنی عقل اور اپنی مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جب تو حکم دے گا میں مسجد میں آؤں گا، جب تو حکم دے گا میں میدان میں نکل جاؤں گا، تیری مرضی ہے۔ اور فرمایا تم اگر موت کے خوف سے میدان میں نہیں نکلو گے تو بھی یاد رکھو تم مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لو، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا کرے۔ ایک امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے واقعی میں اہل سنت کے اندر یہ چیز بیدار کی اور لوگوں کو پیغام دیا کہ حضور کے ناموس کے لیے نکلنا عین ایمان ہے، سب سے بڑا فرض ہے حضور کے دین کے لیے بندہ میدان کے اندر آئے۔ صرف نماز روزے اور زکوٰۃ سے بات پوری ہو جاتی تو کوئی ان آیتوں کا جواب دے دے۔ یاد رکھیں مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ ہاں دو صورتیں ہیں، ایک فرض علی الکفایہ اور پھر ایک فرض عین ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کافر حملہ کر دے اس وقت ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مسلمان افواج پر جہاد فرض عین ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بات نہ کرے بلکہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی کلمہ پڑھنے والا اگر مسلمان موجود ہے اور اس پر کوئی حملہ آور ہے تو جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے، جنہیں اللہ نے پاور دی ہے، وہ اٹھیں اور اپنے مسلمان کی مدد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے میدان میں کودیں۔ اور عوام کے لیے یہ ہے کہ جب براہ راست ان کی طرف کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر انہیں اللہ کی رضا کے لیے نکلنا فرض ہے۔ مجھے بس وقت کم ہے اسی لیے، ورنہ تو اس پر میں اور تفصیلاً بات کروں کہ آج ہماری سوچ کیا ہے اور قرآن کا مزاج کیا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ سے اسلام کو سمجھا، ہم نے اپنی مرضی سے بس نماز پڑھنے بات پوری ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ رب العالمین کے کلام کا جو مزاج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر آپ نے یہ بات سنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ہم کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور وقت پہ نماز ادا کریں۔ خواتین سے بھی اور آپ سے بھی التجا ہے سب سے آخر میں نماز کو نہ رکھیں، نماز کو پہلے رکھیں۔ مسلمان مرد جماعت کے ساتھ جو ٹائم ہے اس پہ پہنچیں، اور خواتین کوشش کریں جیسے اذان ہو جائے نماز کا وقت شروع ہو سب سے پہلے وہ نماز ادا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کھانے بنانے کے اندر، دیگر اور کام کے اندر، ہم مرد حساب کتاب کے اندر آخری 5 منٹ باقی ہوتی ہیں تو ہم فرض پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ رب نے قرآن میں واضح ذکر کیا جو آج آپ نے سماعت کیا کہ نماز وقت پر فرض ہے، نماز کے لیے وقت شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں مہینوں میں کبھی مجبوری ہو جائے یا سفر کے اندر یہ اجازت ہے کہ بندہ بالکل آخر میں نماز پڑھ لے، لیکن اس میں بھی وقت نہ جائے۔ لیکن انسان اگر معمولی یہ بنائے کہ پہلے سب کام نپٹانے ہیں پھر نماز پڑھنی ہے تو یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کا پیغام یہ ہے کہ اول وقت کے اندر جیسے ٹائم ہو بندہ پہلے نماز ادا کرے۔ جو مرد ہیں وہ جماعت کا اہتمام کریں اور خواتین وقت شروع ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ اور پھر آخری آیت کریمہ جو آپ نے سماعت کی آج کی تراویح کے اندر، اس میں رب العالمین نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ہے وہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ کیوں اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ وہ عذاب نہیں دے گا اگر تم دو کام کرو گے، ان شکرتم وآمنتم، شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان لے تو رب عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کو کیا ہے، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ فرما اللہ عذاب نہیں دیتا اپنے بندوں کو جب بندے دو کام کرتے ہیں، ایک شکر اور دوسرا ایمان۔ بندہ سچے دل سے ایمان لے آئے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر رب العالمین کے وہ عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان مختصر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان سلام شمع